آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جہاں 40 دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں لوگ شادی کے بعد بھی میریٹل افیئر رکھتے ہیں، اس لیے یہاں عیاشیوں کی ساری حدیں پار ہیں۔ لوگ سرے عام سڑکوں پر رومانس کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ لڑکا اور لڑکیوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں مرد اور عورت بھی بازاروں پارکوں میں سرے عام رومانس کرتے ہیں، جو کہ یہاں کی گورنمنٹ کے مطابق جائز ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں انسان کی تعداد کم اور موبائل فون زیادہ ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بھی سانپ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہاں سب سے زیادہ لال بالوں والے انسان رہتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں ٹائٹینک بنایا گیا تھا۔ یہ اور بہت کچھ ہے، تو آج ہم بات کریں گے آئی لینڈ کے ملک کے بارے میں۔ تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئی لینڈ، جسے جمہوریہ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، شمال مغربی یورپ میں واقع ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ آئی لینڈ کی کل آبادی 50 لاکھ کے پاس ہے، جہاں 65% لوگ شہروں میں اور 35% گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن یہاں کے گاؤں بھی بڑے ڈیولپ ہیں۔ آئی لینڈ کی کیپٹل سٹی ہے ڈبلن، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئی لینڈ کی 60% کے قریب آبادی اسی شہر میں رہتی ہے۔ حالانکہ یہ شہر بھی بہت بڑا نہیں ہے، اور یہاں بہت بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹر بھی ہیں، اور یہ شہر ایک بزنس ہب ہے۔ شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے اتنی بڑی آبادی کا یہاں رہنے کی۔ آئی لینڈ میں سمندری آب و ہوا ہے، جس میں زیادہ سردی، ٹھنڈی گرمیاں اور سال بھر اکثر بارش ہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو بارش 1 مہینے سے بھی زیادہ، مطلب 40 دنوں تک ہوتی رہتی ہے۔ آئی لینڈ میں آپ کو کلب، بار، پب، جوئے خانے بھر کر مل جائیں گے، اور سڑکوں پر آپ کو لڑکا لڑکی کے علاوہ لڑکا اور لڑکی سرے عام رومانس کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن کوئی بھی سرے عام نشہ یا ٹن ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس ملک میں اس چیز کا قانون بہت سخت ہے۔ اگر آپ سرے عام شراب پئیں یا ٹن ہو کر سڑکوں پر نظر آئیں تو یہاں کی پولیس اپنے ڈنڈوں پر لیمن کا رس لگا کر آپ کو سیدھا کر دے گی، اور آپ کو بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ حالانکہ آپ گھروں میں یا کسی پب یا ہوٹل میں شراب پی سکتے ہیں۔ اور آئی لینڈ ہی ہے جہاں سے پوری دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہوا تھا، جو کہ 2015 میں ایک قومی ریفرینڈم کے ذریعے ہم جنس پرستوں کی شادی کی قانونی حیثیت دی گئی، جو مقبول ووٹ کے ذریعے ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے علاوہ آئی لینڈ کے اسقاط حمل کے قانون کو 2018 میں ایک ریفرینڈم کے بعد ختم کیا گیا، جس نے آئین کی 8ویں ترمیم کو منسوخ کر دیا اور بعض حالات میں اسقاط حمل کو قانونی حیثیت دینے کی اجازت دی۔ آئی لینڈ میں ایک ایوریج انسان کی پر کیپٹا انکم ہے $1,12,247 کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، جو کہ پاکستانی بنتے ہیں $3,12,03,262۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آئی لینڈ میں ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، جس میں صدر ملک کے سربراہ اور وزیر اعظم دونوں کے طور پر منتخب ہوتا ہے۔ آئی لینڈ کے صدر کو 7 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ محدود انتظامی اختیارات کے ساتھ ایک رسمی شخصیت کے طور پر کام کرتا ہے۔ آئی لینڈ کے ریلیجن کی بات کریں تو یہاں پر 75% کرسچن، 14% کسی مذہب کو نہیں ماننے والے، اور 3% مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ آئی لینڈ کی 2 آفیشیل لینگویج ہیں، ایک انگلش اور دوسری آئرش، اس لیے زیادہ تر یہاں گھومنے آنے والوں کو بات کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ آئی لینڈ میں کال کرنے سے پہلے +353 ڈائل کرنا پڑتا ہے۔ آئی لینڈ میں آپ کو کہیں بھی کچرا نظر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی گندگی پھیلاتا ہوا نظر آیا تو اسے بھاری جرمانہ دینا ہوگا۔ اور یہاں ٹریفک قانون کی بھی کافی عزت ہے۔ سڑک خالی ہونے کے بعد بھی کوئی ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ 31 اکتوبر کو منائی جانے والا ہیلووین کی شروعات بھی اسی ملک سے ہوئی تھی، جس میں لوگ خوفناک قسم کے ماسک پہنتے ہیں، بون فائر کرتے ہیں اور پریڈ نکالتے ہیں۔ آئی لینڈ کی آبادی ابھی تو کافی کم ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا تھا کہ آئی لینڈ کی آبادی یورپ میں UK کے بعد یورپ کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک تھا۔ لیکن 1845 کے بعد سب کچھ بدل گیا، جب پی انفیسٹنس کے نام سے ایک فنگس نے پورے آلو کی فصل کو تباہ کر دیا، جس وجہ سے کھانا کم ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پر تقریباً 25% کے قریب آبادی ختم ہو گئی۔ آئی لینڈ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً 99% آئی لینڈ کی آبادی پڑھی لکھی ہے۔ یہاں آپ کو ہر بچہ
स्कूल में जाता हुआ नजर आ जाएगा। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल रिसर्च और मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस में भी आयरलैंड काफी आगे है। आयरलैंड में जिंक की सबसे बड़ी कान है जो कि 33% यानी कि 33 फुट तक गहरी है और यहाँ आज भी जिंक की माइनिंग होती है। जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा गया था, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं है। वो इसलिए कि कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसी वजह से हर नस्ल के सांप यहाँ से खत्म हो गए। हॉलीवुड में दिए जाने वाला ऑस्कर अवार्ड, उसका डिजाइन भी आयरिश के रिहायशी ने बनाया था और व्हाइट हाउस का डिजाइन भी आयरिश के रिहायशी ने ही बनाया था और यहाँ तक कि टाइटैनिक भी आयरलैंड में ही बना था। आयरलैंड का एक भरपूर सकाफती विरसा है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। आयरलैंड में कदीम तरीन आबाद का 8000 कबले मसीह से भी पहले है। स्लेटस 500 कबले मसीह के करीब आयरलैंड पहुंचे और अपने साथ एक अलग जुबान, सकाफत और मजहब लेकर आए। सेंट पीटर को 5वीं सदी ईस्वी में आयरलैंड में ईसाईयत लाने का सहरा दिया जाता है और हर साल 17 मार्च को सेंट पीटर डे मनाया जाता है। आयरलैंड में 8वीं सदी में वाइकिंग ने हमला किया जिन्होंने साइलों के साथ बस्तियां कायम की और डुबलिन, कार्क और लेमरक जैसे शहरों की बुनियाद रखी। 12वीं सदी में आयरलैंड पर नॉर्मन के हमले ने जजीरे पर अंग्रेजों का कंट्रोल कायम किया और आयरिश सरजमीनी की बदतरीफ नो आबादी की। 1840 की दहाई का अजीम कहत, जिसे आयरिश आलू का कहत भी कहा जाता है, के नतीजे में 10 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों की नकलो मकानी हुई, जिससे आयरलैंड की आबादी में नुमाया कमी वाक़या हुई। और फिर 1916 के ईस्टर के अरूज ने आयरलैंड की बरतानवी राज से आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज किया और बिलाखिर 1922 में आयरिश आज़ाद रियासत के क़याम का बाइस बना। दूसरी जंग अजीम के दौरान आयरलैंड गैर जानिबदार रहा, लेकिन जंग के बाद के सालों के दौरान अहम माशी मुश्किलात और हिजरत का सामना करना पड़ा। आयरलैंड बाज़ाब्ता तौर पर 1949 में एक जमहूरिया बना और बरतानवी दौलत मुश्तरका से दस्तबरदार हुआ। तो ये तो थी वीडियो मुल्क आयरलैंड के बारे में।